السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 187، 188، 189 یعنی 187، 188، 189 یہ 3 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے جن کو کتاب دیا گیا ان لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکا وعدہ لیا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ کہ جو کتاب تمہارے اوپر نازل کی جا رہی ہے اس کتاب کے احکام کو لوگوں کے سامنے واضح کرو گے، کھول کر کے بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَ اور اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو ان لوگوں نے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، اللہ کی کتاب کو بھی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور کتاب کی جو آیات اس کو تھوڑے قیمت کے بدلے میں بیچ لیا، تھوڑے قیمت کو کتاب کے بدلے میں خرید لیا، دنیا کی تھوڑی چیزوں کو کتاب کے آیات کو بیچا اور اس کو خریدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، ان کا جو یہ کاروبار ہے جس کو انہوں نے خریدا ہے یہ بہت ہی برا ہے۔ معزز سامعین کرام، آیت کریمہ کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ جن لوگوں کو کتاب دیا گیا ان لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکا وعدہ لیا، اس سے مراد یہودی ہیں، اور وہ بھی خاص طور سے مدینے کے یہود۔ ان لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ صرف اسی نبی کو سچا سمجھنا یا اسی نبی پر ایمان لانا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معجزہ دے کہ جب وہ قربانی پیش کرے تو آگ آ کر کے جلا دے، یعنی آتشی قربانی کا معجزہ جس نبی کو دیا گیا صرف اسی کو سچا مت سمجھنا، بلکہ ہر وہ نبی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جائے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی بنا کر کے بھیجے، ان کو سچا بھی سمجھنا ہے، ان کے اوپر ایمان بھی لانا ہے۔ لیکن مدینہ کے یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر کے آ گئے، جتنی بھی نشانیاں تھیں جو ان کے توریت کے اندر لکھی ہوئی تھی پوری نشانیاں بالکل واضح اور ثابت ہو گئی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے بہانے بازی کیا۔ کیا بہانے بازی کیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں سے وعدہ لیا ہے کہ صرف اسی نبی کو سچا مانیں گے، اسی نبی کے اوپر ایمان لائیں گے جس کو آتشی قربانی کا معجزہ دیا گیا، یعنی ایسا معجزہ کہ اگر نبی قربانی پیش کرے تو آگ اللہ بھیجے اور قربانی کو جلا کر کے اس کو قبول کرے، صرف ایسے ہی نبی پر ہم ایمان لائیں گے، ایسا کوئی وعدہ اللہ نے نہیں کیا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے بہانہ کر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، ہم لوگوں کو ایک بہانہ مل جائے، یہ ان لوگوں نے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ تو نہیں لیا، البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں سے اس بات کا وعدہ ضرور لیا کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، جو کچھ کتاب تمہارے اوپر نازل ہوا ہے توریت، اس کے اندر جو باتیں اس کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا، خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جو نشانیاں ہیں ان کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کو چھپانا نہیں، توریت پر مضبوطی سے عمل کرنا، یہ وعدہ لیا گیا تھا۔ لیکن یہودیوں نے جو وعدہ لیا گیا تھا اس کے ایک ایک پوائنٹ کو، ایک ایک شک کو توڑا، وعدے کی عہد شکنے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں تھیں اس کو چھپایا، توریت کے اندر اپنی طرف سے پھر بدل کیا، جو معنی اور مفہوم تھا اس کو بدل کر کے دوسرا معنی اور مفہوم کیا، اور اپنی طرف سے بھی بات کو ایڈ کیا۔ یہ توریت کے اندر شامل کر دیا کہ ہم لوگ یہودی ہیں، اہل کتاب ہیں، تو ہم لوگ غیر اہل کتاب سے سود بھی لے سکتے ہیں، ان کا مال بھی ہڑپ کر سکتے ہیں، اور جو آیات توریت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا تھا اس کو چھپایا۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا تھا کہ اگر کوئی
شادی شدہ مرد اور عورت اگر بدکاری کر لیں تو اس کو رجم کرنا ہے، اس کو چھپا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چھپا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، جو وعدہ لیا تھا وعدے کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، وعدے کو توڑ دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور دنیا کے تھوڑے قیمت کے بدلے میں توریت کی آیات کو بیچ دیا۔ اللہ فرماتے فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، جو انہوں نے کاروبار کیا، جو انہوں نے خریدا، بہت ہی بری چیز ہے۔ اس بات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں بیان فرمایا، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، جو لوگ اپنے کرتوتوں پہ خوش ہو جاتے ہیں، یہاں پر کرتوت کا ترجمہ کیا گیا ہے عام طور پر، جو لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہو جاتے ہیں۔ اور آگے مزید فرمایا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور جو کام نہیں کیا ہے اس کا بھی کریڈٹ لینا چاہتے ہیں، اپنے کرتوت پر خوش ہو جاتے ہیں اور جو کام نہیں کیا ہے اس کا بھی کریڈٹ لینے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، ان کے بارے میں ہرگز یہ گمان نہیں کرنا کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ جو لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہو جاتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس کا بھی کریڈٹ لے لیں اور لوگ اس کی تعریف کریں، اس کے بارے میں صحیح البخاری کے اندر 2 حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث ہے صحیح البخاری کتاب التفسیر، باب لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا۔ حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ مدینے کا گورنر مروان، اس نے اپنے دربان کو بھیجا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس کہ جاؤ آیت کریمہ کے بارے میں پتہ کرو۔ آیت کریمہ میں جو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنے کام پہ خوش ہوتے ہیں اور جو کام نہیں کیا ہے اس کا بھی کریڈٹ لے کر کے لوگوں کی تعریف اور واہواہی بٹورنا چاہتے ہیں، اس کا عذاب کن لوگوں کو ملے گا؟ کیونکہ تو اس میں تو مسلمان بھی شامل ہے، مسلمان میں بھی بہت سارے لوگ شامل ہیں، تو یہ کس کو اس کا کریڈٹ جائے گا؟ تو رافع جو ان کا دربان تھا وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آئے اور پوچھا، تو کہا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ مسلمانوں کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، یہ کس کا کہنا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ مسلمانوں کے بارے میں نازل نہیں ہوئی بلکہ پچھلی آیت کریمہ پڑھو، یہ آیت کریمہ جو ہے پچھلی آیت کریمہ سے ریلیٹڈ ہے، یہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوا کہ یہود لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہوتے ہیں اور جو کام نہیں کیا ہے اس پر بھی جو ہے اس کا بھی کریڈٹ لینے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلوایا کچھ پوچھنے کے لیے، تو جو بات حق تھی اس کو ان لوگوں نے چھپایا اور غلط بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، اور یہ سمجھے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوقوف بنا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بیوقوف بنا دیا۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اسی طرح سے صحیح البخاری کتاب التفسیر کی دوسری روایت ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جہاد ہوا کرتا تھا تو منافقین پیچھے رہ جاتے تھے اور جنگ میں شامل نہیں ہوئے ہیں بول کر کے بہت خوش ہوتے تھے کہ چلو ہم لوگ جو ہیں ان کو بیوقوف بنا دیے، وہ لوگ چلے گئے، ہم لوگ بالکل محفوظ ہیں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو ان کے سامنے جھوٹے جھوٹے بہانے کرتے اور اس پر بہت خوش ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں آیت کریمہ نازل فرمائی۔ تو 2 حدیثیں ہیں، لیکن پہلی حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی، صحیح بات ہے کہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر جو بات ہے وہ صرف یہودیوں کے لیے خاص نہیں۔ یاد رکھیے قرآن کریم میں اگر کوئی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اور وہ کسی خاص قوم کے لیے یا کسی خاص جماعت کے لیے اگر وہ آیت کریمہ شامل ہوئی ہے، وہ نازل ہوئی ہے، تو اس آیت کریمہ کا مفہوم صرف وہیں تک نہیں رہے گا، بلکہ وہ صفت اگر کسی دوسرے کے اندر بھی ہے تو وہ بھی اس کے، اگر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نازل کیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، تو ایمان لانے والوں میں سبھی لوگ شامل ہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے نوازے گا۔ اس میں صرف مسلمان نہیں ہے، اگر کل کو یہودیوں میں سے لوگ مسلمان ہو کر کے مسلمانیت میں شامل ہو جائیں اور مسلمانوں والا کام کرنے لگے، وہ بھی اس آیت کریمہ کے مصداق ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے
اگرچہ یہ آیت کریمہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اہل علم، جمہور اہل علم نے کہا ہے کہ یہ آیت کریمہ عام ہے. کوئی بھی آدمی اگر کوئی عمل کرتا ہے اور عمل کرنے کے بعد فخر و غرور اور اطراحت کے ساتھ اپنے دل کے اندر خوشی محسوس کرتا ہے کہ ہمیں کر ڈالے، اور کوئی ایسا عمل جو اس نے نہیں کیا ہے اور اس کے باوجود اس کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں، جیسا کہ آج کل کے ڈیٹ میں بڑے بڑے لیڈران ہیں، جو پولیٹیکل پارٹی کے جو نیتا لوگ ہیں، کریں گے کچھ نہیں لیکن پرچار بلّہ کا، کام کچھ نہیں ہوتا ہے، کام کسی اور نے کیا، کریڈٹ اپنے اوپر لے لیں گے. تو اس طرح کا عمل اگر کوئی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے بارے میں یہ مت سمجھنا کہ وہ بچ جائیں گے، بلکہ ان کو دردناک عذاب سے دوچار کیا جائے گا. وہ عذاب سے کبھی بھی بچ نہیں پائیں گے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمین سبھی کا مالک ہے. اللہ کے سامنے کسی کی نہیں چل سکتی ہے. دنیا میں مختلف پینترے بھاج کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. تو یہ آیات ہیں اور ان کے معنی اور مفہوم کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کریمہ میں جو باتیں، جو برے صفات ہیں، ان برے صفات سے ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی توفیق عنایت فرمائے. نیک اعمال کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو گامزن فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.